لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وللرسول بعده ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چنے کے اہم فریضے کو ادا کرنے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اس کے پیارے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام تعریفیں اور ستائشوں کی ذات عز و جل کے لیے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. تمام دنیا کا وہی بادشاہ ہے. ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہی پاری دنیا کے مخلوق کو ہداتا ہے، سلاتا ہے. درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے متبعین صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، شہداء پر، صلحاء پر، ہم تمام پر اللہ کی رحمتیں و سلامتی نازل ہوتی رہے. جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بندہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، میں اس کے لیے 2 جنتیں عطا کروں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی اس کا خوف اور ڈر میرے لیے ہوگا، اور اس کا گناہوں سے بچنا، برائیوں سے دور رہنا، تمام قدرت کے باوجود اپنے آپ کو بچائے رکھنا میرے خوف کی وجہ سے ہوگا. تو میں اس کے لیے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. اس آیت کے تحت جو واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھے واقعات. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. اس نے اپنی بیوی کی طرف رغبت کی اور وہ اپنی بیوی کی قریب پہنچا تو اس کی بیوی کچھ ناراضگی کی وجہ سے بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس مت آ. سننا تھا کہ بادشاہ بڑا غصے میں آ گیا کہ مجھے وہ جہنم نہیں کہہ رہی، میری بیوی مجھے جہنم نہیں کہہ رہی ہے. اس لیے بادشاہ غصے میں آ گیا. جنتی نہیں ہو تو رشوت ہے، یہ خاموش ہو گیا.
لیکن بعد میں جب موسم ٹھنڈا پڑا اس سے بعد آیا اور پہ لگا دیا اور جہاں یہ اللہ کے قدرت اور اللہ کے فیصلے پر ہے میں نے بات کہہ دیا علماء سے پوچھا مفتیوں سے سوال بھیجا کیا میں جنتی ہو سکتا ہوں کیا میں جنتی ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیوی سے کیا ہوں اگر میں جنت ہوں تو کچھ بتاؤں تو تمام مفتیوں نے تمام علماء نے جواب دی کہ ابھی معلوم نہیں ہو کیا تمہارا کیا دنیا میں نکل جانا اس لیے کہ کسی کے جنتی اور کسی کے جنت فیصلہ کرنے والے یہ اللہ کی ضرورت ہے اللہ جسے چاہے جنتی بنا دے جسے چاہے جہنمی بنا دے بادشاہ بنیان کردار رسول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور کا حضرت سے جانے کو سن کے نظر کے میں اپنی سے ایک لگا ہوں اگر میں جنتی کو اس پر کیا ہو گئی کیا ہو گیا تو حضرت نے کہا کہ تو اسلام ملاقات کر میں کچھ سوال کرتے کروں گا اگر تو اس کا جواب دے گا تو میں مسئلہ حل کر دوں گا ہمارے کے بلا اور مل کر حضرت نے کچھ گفتگو کی اس کے بعد حضرت تمام لوگوں سے کہا کہ یہ بندہ جنتی ہے اس کے دین پر طلاق واقع نہیں ہوگا لوگوں نے حضرت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت نے مانا کو اپنی طرف جانے دیتے بادشاہ ہونے کی وجہ سے بدلہ اس کی طرف کہہ دیا ہے حضرت نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس نے لیے کہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ جنتی ہے تو حضرت نے کہا کہ یہ پردے میں جاتے رہتا ہے لیکن لوگوں نے بہت کر دیا اور حضرت تو حضرت نے کہا کہ میں پوچھا کہ کیا اللہ کی وجہ سے کوئی گناہ آیا ہے کیا کبھی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے جب گناہوں سے دور رہتے ہیں تو بادشاہ نے کہا مرتبہ کیا ہوا کہ میری گھر میں کام والا بات بستر صاف کرتی میرا اس کی طرف پڑا اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہا اور اس کی طرف متوجہ ہوا اس کے طرف میں کیا تو اللہ سے نہیں چلتا کیا مجھے اللہ نہیں کہ نئے عورت کے سامنے تو غلام کھانا کیا ہے یہ اس کے الفاظ تیرے دل میں کڑوی اسی وقت تجھے بہت ہوا کہ اللہ کے یہاں مجھے اس کا جواب دینا ہے اللہ کے پوچھا جاؤں گا اور میں کیا جواب دوں گا مجھے طاقت تھی قوت تھی میں چاہتا تو اس کے ساتھ جو چاہتا کر سکتا تھا لیکن اللہ کے خوف نے مجھے اس کے ساتھ برا کام کرنے سے اس کی طرف متوجہ ہونے سے روک دیا میں اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھ کو اپنے کام کو روک دیا تو فرماتے ہیں تو
गुजर करती है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है वलकद आका रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से अपने मान को बचा लिया, अल्लाह के डर से कोई अपने आप को रोक लिया तो वो जन्नत दी है। इसी वजह से मैंने कहा कि इसके बीवी पर तलाक मारने नहीं होगा और बादशाह जन्नत में होगा, इसलिए कि लोगों ने अल्लाह से डरा है। और एक वाक़या इसी के बारे में लिखा है कि हज़रत मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कुछ लोग मशहूर थे। असल में उनका नाम इसलिए पड़ा था कि वो जहाँ कहीं भी जाते तो मुल्क की खुशबू उनके जिस्म से महसूस होती। उनके खुशबू की वजह से लोग उनका नाम भी खुशबू रखने वाले रख दिया था। बहुत से लोगों ने हज़रत से पूछा कि हज़रत आप कौन सा इधर इस्तेमाल करते हैं, कौन सी खुशबू लगाते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं महक हो जाती है, जहाँ भी जाते हैं खुशबू बड़ा आजमाया जाता है, खुशबू महकने लगती है। तो हज़रत ने कहा कि कसम खुदा की मैंने खुशबू इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लोग हज़रत इतनी बड़े बात में कि आप ऐसे खुशबू लगाते हैं जिसकी वजह से आप देंगे उस जगह ही महकने लगता है। तो हज़रत ने उन लोगों के इस्लाम कि जो मैं जवान बिन और 17 साल की थी तो बड़ा मैं हसीन खूबसूरत लड़का खूबसूरत नौजवान हर एक मेरे तरफ मुतवज्जे होता था, इतनी खूबसूरत थी। मैं एक कपड़े की दुकान में काम कर रहा था। एक मर्तबा एक खातून दुकान को आई, कपड़े खरीदा और उसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो मेरे ऊपर फिदा हो गई। वो मेरी तरफ रग़बत करने लगी। उसने दुकान वालों से कुछ बातें कहकर कहा कि मुझे बड़ा कपड़े चाहिए, इस लड़के के अपने घर पहुंचा दे। इतने कपड़े पहनने तक नहीं जा सकती, बड़ी मानता उनकी बड़े खुशी का आदत थी कि मैं उसका इरादा सही नहीं था। मेरे दुकान के मालिक ने कुछ कपड़े मेरे हवाले किए और कहा कि इस खातून के साथ जाकर इसके घर में कपड़े मत देखना और उसकी कीमत उसके पास से लेकर मुझे ला कर दे देना। ये देखकर मेरे मालिक ने उस औरत के साथ मुझे कपड़ों के साथ भेज दिया। जैसे ही मैं उस दरके के घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो मुझे कमरे में लेकर गई और कहा कि कपड़े यहाँ रख दे और रखकर उसने मेरे तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि मैं तेरे ऊपर फिदा हो गई हूँ, मैं तुझसे चाहती हूँ, मेरा इरादा है कि तू मेरे साथ मुकाबला कर ले, तू मेरे साथ जो चाहे कर ले, मुकाबला कर ले। ये कहकर मुझे अपने तरफ मालिक कर रही थी। मैंने उसे कई चीजों को कहकर रोकना चाहा, अल्लाह का खौफ भी आया, तमाम चीजों से वो बात आ गई। वो तो पक्का इरादा कर चुकी थी कि मेरे साथ कुछ करना ही है। जब मैंने समझ गया कि मेरे लिए कोई चारा नहीं है तो मैं उस औरत से कहा कि मुझे हाकिम के पेशाब को जाने की आदत है, मुझे इजाजत दो, पेशाब जाकर आ जाता हूँ। तो औरत ने कहा कि पड़ोस में बैठल लगा है, जाकर पेशाब करके गुस्ल करके वापस आ जाना। जैसे ही मैं वहां गया देखा कि कहीं बाहर निकलने की कोई जरूरत निकल जाए तो मैं
آخر میں اللہ کے قوم سے اللہ کا ڈر میرے دل میں تھا، ایسا کام کرنا صحیح نہیں ہے، تو میں پاکوں کے دل میں پانی دے کر میرے جسم میں ڈال دیا، پیشاب کا پانی تو میرے پورے بدن پر میں نے پا لیا، جیسے ہی میں بیت الخلا سے باہر آیا تو وہ عورت مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور مجھ سے ایک کالی کرنی اور کہنے لگی تو دیوانہ ہو چکا ہے، تو پگلا ہو چکا ہے کہ کوئی جسم پر گندگی لگاتا ہے، جا میرے گھر سے نکل جا۔ جیسے ہی وہ ڈور پڑی تو میں اس کی طرف متوجہ ہو کر جسم گندا ہوا ہے، پتا کا دماغ بھی گندا ہو چکا ہے، یہ کن کا پانی کی جگہ جا کر میں اپنے پورے جسم پر غسل کیا، کام پہ دیا، رات ہوئی، رات میں جیسے بھی میں ہوا سونے کے لیے بستر پر آیا اور میں سو گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام میرے سامنے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام میرے سامنے آئے، آ کر مجھ سے کہا جو کام کو محمد کا حکم کو میں کیا ہے میں نبی ہو کر وہ کام کیا تھا، تو جو محمد کا حکم بن کر اپنے آپ کو اپنی عزت و آبرو کو بچایا ہے، اپنے آپ کو بچایا ہے، میں نبی ہو کر وہ کام کیا تھا، تو اللہ کے رسول کی امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، یہ کہہ کر حضرت یوسف نے مجھے اپنے ہاتھ میں گلے میں ڈالا اور میرے پورے بدن کو انہوں نے ہاتھ لگایا، قسم خدا کی جن دن ضرورت کو میں پاتا اس دن سے تک میرے سر میں بدبو آ رہی، یہی ہے گناہوں سے بچنے کا ایک ایسا چیز جسے ہم اپنے نام سے اپنے نام کو بچا لے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی باعزت زندگی عطا فرمائیں گے، اسی خوشگوار فتنے بھی دیں گے کہ دیکھنے والے اسے محسوس کریں گے، تھوڑا اپنے دیوان پر وہ بات کریں گے کیا اللہ کہتے کوئی گناہوں سے ہمیں روکا ہے، کیا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم نے اپنے شادی بیاہوں میں اپنے کاموں میں اپنی تعلیم میں عورتوں کی طرف سے نگاہ ہٹائی ہے، اب خود اپنے بارے میں سوچ کر دیکھیں، اللہ کی عبادت فرمائے آج کے نوجوانوں اور آج کے بچیوں کو اپنی نگاہیں ہی اسی کے لیے بنائے رکھیں، جو کوئی بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھالے گا، اللہ تعالیٰ اسے بڑی عزت اور بڑی خوشی والی زندگی دنیا میں عطا فرمائیں گے، اسی ہے جو کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ بے شک اس کے لیے دو جنتیں عطا فرمائیں اور اس سے ہٹ کر کوئی بات ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، دین تعلیم میں ان کو آگے بڑھائیں، ضروری ہے دنیا کی تعلیم کی ضرورت کی بنا پر، لیکن اسی وجہ سے دنیا کی اللہ تعالیٰ آج کل قیامت کے دن کی تاج پہ کھائیں گے کہ دیر کے بارے دیر کے بن جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنے بچوں کو دینی علم کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت والی زندگی دیتے ہیں،
اور آخرت بھی اس کی عزت والے بنانے انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک کل عمر کے ہوئے 10-12 سال کے تھے تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایک ماں تھی اور 4 بہنیں تھیں۔ 4 بہنوں کا اور کوئی امام مالک پر نہیں تھا اور ان کی والدہ کا کوئی انہیں کے سر پر تھا، تو ان کی والدہ نے اس بچے کو امام مالک کو لے کر جا کر ایک کپڑے دھونے والے کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے کپڑا دھونے کی طریقہ سکھا دیں، کپڑا استری کرنے کا طریقہ سکھا دیں، کپڑے صاف کرنے کا طریقہ اسے بتا دیں۔ کچھ بڑا ہوگا تو یہ بھی یہی کام میں جب تک اس کی زندگی کی روزی چلے جائے گی۔ اور آج کے یہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کے 4 بہنیں ہیں اور میرے ساتھ 5 آدمی کا بوجھ اس پر ہے۔ وہ دھوبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیسے سکھانے دوں گا، روزانہ کا 3 درہم بھی دے دوں گا، 3 روپے کے حساب سے اسے روزانہ مزدوری کی حساب سے مزدوری بھی دے دوں گا۔ امام مالک روزانہ جاتے اس کے یہاں کام کرتے، 3 درہم لا کر والدہ کے پاس دیتے، وہ گھر کے سامان لیتے اور گھر کے کاموں میں لگا دیتے۔ جب بھی امام مالک دھوبی کے پاس جاتے ہیں تو راستے میں امام ابو حنیفہ دیکھتے کہ بڑے روحانی بچے قرآن سیکھتے، مسائل حدیث تمام سیکھ رہے ہوتے، وہاں تھوڑی دیر آرزو بن کر کہ آج مجھے بھی یہ مل جاتا تو کتنا بہتر ہوگا، یہ سوچ کر تھوڑی دیر کھڑا ہوگا، لیکن باپ کے ڈانٹ کی وجہ سے میرے کام وقت نہیں ہوتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہاں کھڑا دیکھ مجھے بلایا، سب نے بتا دیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو یا قرآن اور حدیث پڑھنا چاہتے ہو؟ تو امام مالک نے کہا کہ بڑی خواہش ہے، بڑی آرزو ہے کہ میں دین کا علم پڑھوں، اللہ اور اس کے رسول کا علم جانوں، لیکن کیا کروں کہ وہ حالت بہت نازک ہے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میرے پاس پڑھنے کے لیے جاؤ۔ پہلا دن تھا، پڑھ کر خاموش ہوئے تو اسی وقت شام کو جب گھر پہنچے تو والدہ کہنے لگی آج کا مزدوری دے دی۔ تو امام مالک کے لیے لگے تو میں کو کام کے لیے گیا نہیں، میں کو پڑھنے کے لیے مدرسہ چلا گیا، مدرسے میں کہاں مزدوری دیں گے، یہ سننا تھا۔ اپنی ماں بڑے غصے میں آئی، امام مالک کا ہاتھ پکڑ کر امام ابو حنیفہ تو اور کیا دینا شروع کر دی کہ اس سے بڑا کر کے کرے گی، اس کی بچی کی زندگی خراب کر رہی ہیں، آپ کو کیا ہو گیا، کمانے والے بچے کو لے کر آپ ایسے کام کر رہے ہیں، بہت کچھ کہا۔ امام ابو حنیفہ کافر سنتے رہے، غلطی ہو گئی، معاف کرنا، ایسے اس بات امام ابو حنیفہ کے جواب میں دے دے۔ جب وہ عورت سب کچھ کہہ کر خاموش ہو گئی تو امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ کیا تیرا غصہ تھم گیا، کیا تیرا تمام چیز جو بولنا تھا بول چکی ہو؟ تو وہ کہنے لگی تو میں تو تھک گئی ہوں، کیا کہیں کہ گھر کو حالت بہت معلوم ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ روزانہ اس کی کیا مزدوری ہے؟ تو کتابوں میں جوڑ اور لکھے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ 5 دینار، 5 سونے کے سکے کما رہا ہے، یہ کہہ دیا خرچے کے 3 دینار ہی کما رہا ہے۔ بعض اسی کی کمائی سے ہماری کمائی چل رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے،
روزانہ 40 درہم ہے، پہلی تاریخ سے ہر مہینے 40 درہم مہینے پہلے دے دوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 20 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر ہر مہینہ 40 درہم بھیجتے رہے۔ ایک مرتبہ وہ عورت نے آ کر کہا کہ آج کتنا خرچ کر کر اسے پڑھا ہے، یہ بچہ پڑھ کر کیا کرے گا، ایک پڑھ کر کیا کرے گا، اس کے لیے کیا ملے گا، کتنی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت مسکراتے ہوئے کہا کہ تو ضرور دیکھیں گے وقت کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے، اس کا یہ علم، اس کا یہ پڑھنا بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے اس بات رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے بادشاہوں کے تخت پر کھانا کھلائے گا۔ ایک زمانہ گزرا، امام ابو حنیفہ اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے۔ امام ابو والد رحمۃ اللہ علیہ بڑے روشن تھے، وقت کا بادشاہ اور نبی کی وجہ اور وہ بادشاہ کے دربار میں فیصلہ کرتے تھے، اور قانون کی جو تھی وہ بڑے اللہ والوں سے مل کر اس کا بڑا اچھا لگا ہوتا، وہ گھر سے اچھے کھانے بنا کر بادشاہ کو اور بادشاہ کے دربار میں رہنے والوں کو دیتے تھے۔ امام والدہ کو خط لکھا کہ مجھے ہارون رشید کے یہاں عزت کی زندگی جی رہا ہوں، تم بھی ہارون رشید کے یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہارون رشید کے لیے حلوہ بنا کر لائے، جن سے ہی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں گے، اور کھانے کے جو جگہ تھا وہ بادشاہ کا تخت تھا، بادشاہ کے تخت میں حلوہ رکھا ہوا ہے، ایک طرف ہارون رشید بیٹھے ایک طرف امام مالک بیٹھے تھے۔ اسی وقت ان کی والدہ اچھے بننے کی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں آتی ہے، جو سنی وہ تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھتی ہیں تو بڑا رونا روتی ہیں، بڑا چلاتے ہیں اور کہتی ہے کہ امام صاحب نے سچ کہا تھا، یہ جو تخت پر بیٹھ کر کھا رہا ہے تیرے استاد نے امام ابو حنیفہ نے اسی وقت مجھے کہا تھا کہ تیرا بیٹا ایک دن بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے، دنیا کی نعمت دنیا تک باتیں رہنے والا ہے، دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اس کی آسان سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی دو حدیث کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت اس خاندان میں کوئی بچہ حامل ہوگا اس حادث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 7 یا 10 آدمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارت میں ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا جو بندہ جس کے گھر میں کھانے میں دین ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش میں سے اس کے گھر کے 40 آدمیوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اس کی سفارش کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق کرے گا۔ دنیا میں علم کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور دین کی علم کو جو بھی لوگ بیکار سمجھتے ہیں ان کا بیکار ہے، وہ خود بیکار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں زندگی سے زیادہ خود کہنے والا زیادہ محتاج ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔